گزشتہ چند دنوں سے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے بارے میں بہت بڑی خبر میڈیا میں آ رہی ہے، حتیٰ کہ BBC میں بھی اس کے بارے میں تبصرہ کیا گیا۔ بہت سے چینلز نے مجھ سے رابطہ کیا اور جب مجھ سے بات کی، کیونکہ میں بہاولپور میں رہتا ہوں، تو میں نے صرف جنرلائز بات کی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا رسپانس تب دوں گا جب میرے پاس مکمل ڈیٹا ہوگا۔ تو میں نے پھر یونیورسٹی کے رجسٹرار، یونیورسٹی کی ہراسمنٹ کمیٹی کی جو چیئرمین ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ جو میرے دوست یونیورسٹی میں ہیں، میں نے ان سب سے رابطہ کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے، میں اس کا ایک ممبر بھی ہوں۔ تو اب میں آپ کے ساتھ ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیے گا پوری، تاکہ آپ کو پوری سچویشن سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نشہ آور چیزیں بہت آرام سے مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو ماڈرن سکول ہیں اور کالجز ہیں ان میں بھی۔ یہ یونیورسٹی جس میں 65 سے 70 ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد کے اندر فیکلٹی ہے اور وزٹنگ فیکلٹی کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور یہاں بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنے بڑے ادارے میں اس بات کا امکان ہونا کہ کچھ لوگ نشہ کرتے ہوں اور کچھ لوگ نشہ آور ادویات کی جو پیڈلنگ ہے اس میں انوالو ہوں، یہ بالکل ممکن ہے، اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں فیکلٹی کے کچھ ممبر بھی ہوں تو یہ بھی بالکل ممکن ہے اور اس بات کا امکان ہے۔ لیکن ایک بات ذرا غور سے سمجھیے گا کہ پچھلے چند سالوں میں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہاولپور ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں کی کمیونٹی آپس میں بہت کلوزلی نٹ ہے۔ لوگ عموماً ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور اس شہر کے اندر اگر آپ کہیں کہ دو مرکزی پلر کیا ہیں جن کے گرد اس شہر کی پوری سوسائٹی ریوالو کرتی ہے، وہ دو ادارے ہیں، ایک اسلامیہ یونیورسٹی اور ایک قائد اعظم میڈیکل کالج۔ اور جس طریقے سے ان اداروں کو صرف تعلیمی میدان میں ہی کام نہیں کرنا ہوتا بلکہ سوسائٹی میں اپنی کنٹریبیوشن بھی کرنی ہوتی ہے، ان دو اداروں کی کنٹریبیوشن بہاولپور کی پوری سوسائٹی کے اندر اسی طرح سے ہے۔ خاص طور پر اپنے حجم کے اعتبار سے اسلامیہ یونیورسٹی بڑا ادارہ ہے، تو اس لیے یہاں کی تمام سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر اور یہاں کے ٹرینڈز کو بنانے کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کی بہت کنٹریبیوشن ہے، اور یہاں بہت ہی شاندار قسم کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کے ادب میں اور سائنس کے اندر کنٹریبیوشن کی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں اس یونیورسٹی کی انٹرنیشنل رینکنگ اوپر جانی شروع ہو گئی تھی۔ وہ یہاں کے جو سٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ تقریباً 70 ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی۔ نئے بہت سے ڈپارٹمنٹ یہاں بننا شروع ہو گئے تھے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی جس میں یونیورسٹی سے کریٹ کیے ہوئے علم کا انڈسٹری کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہو، یہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ ہٹ ہوتے تھے۔ اس میں ایک انٹرسٹ یہاں کا جو ارد گرد پرائیویٹ کالجز کا نیٹ ورک ہے وہ بہت بری طرح ہٹ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سٹوڈنٹس جو کہ پہلے پرائیویٹ کالجز میں جاتے تھے ان کے لیے اپرچونٹیز ڈیولپ ہو گئیں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی۔ اس کے علاوہ بہت سے نئے ڈپارٹمنٹ کھلے اور بہت سی نئی ریسرچ اپرچونٹیز ملی۔ ایسے میں ایک گروپ جس کا سول سوسائٹی سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، جس کا تعلق یونیورسٹی کی اپنی اکیڈیمیا سے بھی ہو سکتا ہے، اور جس کا تعلق تھوڑے سے براڈر لیول پر بھی ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں کھٹک رہی تھیں ان کی نظروں کے اندر۔ اور ایک خاص بات ہے، ہم کسی کی پروٹیکشن یا کسی کے ذاتی انٹرسٹ کے بارے میں ہم یہاں بات نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ قومی انٹرسٹ کا ہے کہ اتفاق سے آج آخری دن ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ٹینیور کا، جو کہ پھر آگے ایکسٹینڈ ہونا تھا۔ تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس واقعے کی، اس کو بھی اس بات سے ذرا مطابقت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایک بات جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ بالکل یہ سب لوگ انوالو تھے اور ان سب کو پکڑا گیا، ان سے یہ ادویات ملی، ہم پریزیوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ان کی کلاسیفائیڈ جو انفارمیشن ہے، جس کے اندر کچھ لڑکیوں کے اسکرین شاٹس ہیں
حتیٰ کہ ان کی تصویریں ہیں اور ان کے پرسنل میسیجز ہیں، شراب کی بوتلوں کی تصویریں ہیں، اور یہ ساری کی ساری ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ پبلک کے ہاتھ میں موجود ہو اور لوگوں کے موبائلز کے اوپر آیا ہوا ہو. اور آپ اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے اگر فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جینونلی کچھ لوگ اس میں انوالو تھے تو ان کو پکڑا گیا، تو جب تک وہ ثابت نہیں ہوتے، اچھا اگر فرض تو تب تک ان کی کلاسیفائڈ انفارمیشن کو پبلک میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ امپیکٹ دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کہ ایک نمبر سکرین کا آ رہا ہے اور اس کے نیچے کچھ یعنی نازیبا قسم کے میسیجز ہیں. فرض کریں وہ نمبر کسی لڑکی کا ہے، تو آپ کس طریقے سے کسی کی پرائیویسی کو اس طرح انویڈ کر سکتے ہیں بغیر ثابت کیے ہوئے؟ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ان فیملیز پر کیا گزر رہا ہوگا. تو لہٰذا میں باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں سخت ہاتھ ڈالنا چاہیے ان تمام لوگوں پر اور ان تمام یعنی نیٹ ورک کے اوپر جو کہ ہمارے طلباء کو اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں، اور جب وہ ثابت ہو جائیں تو ان کو قرار واقعہ پبلکلی سزا دینی چاہیے تاکہ سب کو جو ہے وہ اس بات کا کے لیے وہ خبردار ہو جائے کہ اس قسم کی کوئی حرکت تعلیمی اداروں میں نہیں ہو سکتی. یہ بات بالکل درست ہے اور اس کا سب لوگ یعنی اس بات کی تائید کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک کچھ ثابت نہ ہو اس وقت تک میڈیا میں اتنا زیادہ اس کو انفلیٹ کرنا اور چینلز کا پھر اس کو لے کر اس پر ایک سنسنی خیز سٹوریز بنانا اور پھر ایک طرح کی ویلیو ججمنٹ اور بیانات دینا شروع کر دینا، یہ بہت نقصان دہ ہے جنوبی پنجاب کے ان والدین کے لیے جن کی بچیوں کو پہلے ہی مواقع بہت کم ملتے ہیں. جو ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، ایسے میں اس طرح کا تاثر دینا کہ جیسے یونیورسٹی کے اندر سر عام یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے، جیسے یونیورسٹی کا سارا عملہ اس میں ملوث ہے، جیسے یونیورسٹی ایک فحاشی کا اڈہ بن گیا ہے، جیسے وہ نشے کی ادویات کے فروخت ہونے کا ایک پوائنٹ بن گیا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس یونیورسٹی کی بہت کنٹریبیوشن ہے. البتہ اس طرح کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس کو سخت ہاتھوں سے لینا چاہیے. میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے صرف سنسنی کریٹ کرنے کے لیے، صرف ایک دم جو ہے ہائپ کریٹ کر کے اور اس کی وجہ سے ویورشپ کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے ہیجان انگیز خبریں ان کو دینے سے جہاں ان کے چینل کی ریٹنگ شاید بڑھتی ہو مگر سوسائٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو والدین ہیں ان کا اعتبار اداروں سے ہٹ جاتا ہے. تو لہٰذا میں یہ بات میرا فرض تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں. اخیر میں یہی کہوں گا، اس یونیورسٹی میں اگر لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ یہ ایک بدماشی کا اڈہ بنا ہوا ہے تو مہربانی کر کے اس کو اپنے خیال سے نکالیے. یونیورسٹی میں اتنے بڑے ادارے کے اندر ایک گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک شرارتی ہو سکتا ہے. تو اتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو اس کو سدباب کیا جانا چاہیے، مگر ہمیں اس طرح کی سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے جس میں لوگوں کے جذبات بھی مجروح ہوں اور لوگوں کی پرائیویسی، ان کی اپنی عزتیں جو ہیں وہ اس طرح سر عام جو ہے ان کی نمائش کی جائے. یہ میرا خیال ہے.